سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العلي العظيم۔ درود پاک پڑھیں۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور رسول کو انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، تمام انبیاء اور رسول نبوت ملنے سے پہلے اور نبوت ملنے کے بعد بھی اعلیٰ اخلاق اور کردار کے مالک تھے، جن کا اخلاق بھی اعلیٰ تھا، کردار بھی اعلیٰ تھا، قول کے اندر بھی صداقت تھی اور معاملات کے اندر بھی صداقت تھی۔ جیسے کہ سیرت کی کتابوں میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا کہ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، فرمایا مجھے بتاؤ تم نے مجھے کیسے پایا؟ ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، لوگوں کو علم نہیں تھا کہ آپ کیا اعلان فرمانے والے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اب تک جو میرے بارے میں تمہارا ذہن ہے وہ بیان کرو۔ تو سب نے جواب میں کہا جربنا بک مرارا ما وجدناک الا صادقا و امینا، ہم نے تو آپ کو صادق اور امین پایا، آپ سچے ہیں اور امانت دار ہیں۔ تو نبی کی جو زندگی نبوت سے پہلے گزرتی ہے وہ بھی صاف ہوتی ہے، اور جو نبوت کے بعد گزرتی ہے، نبوت ملنے کے بعد، وہ بھی صاف اور ستھری ہوتی ہے اور واضح ہوتی ہے۔ اور انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزات سے نوازا، یہ معجزات دلائل تھے انبیاء کی نبوت پر اور رسالت پر۔ مثال کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ قوم نے کہا کہ یہ سامنے چٹان ہے، اگر آپ سچے رسول ہیں تو یہاں سے ایک اونٹنی نکل آئے جو گابن اونٹنی ہو، یہ ہمارا مطالبہ ہے، ہم آپ کی رسالت مانیں گے۔ اب یہ عقل کے خلاف ہے، اگر عقل سے پوچھا جائے کہ چٹان سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ گابن اونٹنی ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن چونکہ معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جو عقل کے خلاف ہو، عقل جس کو ناممکن کہے، وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ لوگ وہیں پر کھڑے تھے، اللہ کی قدرت تھی، اللہ کا حکم ہوا، سامنے کی چٹان سے ایک اونٹنی نکل آئی اور وہ گابن اونٹنی تھی، یعنی اس کے پیٹ کے اندر بھی بچہ تھا۔ ہاذہ ناقۃ اللہ، جیسا کہ قرآن کے اندر اس کا ذکر بھی باقاعدہ ہے۔ یہ جو معجزہ ہے یہ صالح علیہ السلام کی نبوت پر ایک دلیل تھا، یہ معجزہ دلیل تھا کہ صالح علیہ السلام کی نبوت، یہ صداقت اس میں ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی صداقت کو دلائل سے بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی تھی اور جب کبھی اس کو پھینکتے تھے تو اژدہے کی صورت بن جاتی تھی، اور جب اژدہے کو پکڑتے تھے دوبارہ تو وہی جو لاٹھی تھی اس کی صورت دوبارہ بن جاتی تھی۔ وہی لاٹھی لے کر جادوگروں کے درمیان جب موسیٰ علیہ السلام نے پھینکی تو اژدہے کی صورت بن گئی، اور اسی لاٹھی کو لے کر جب دریا کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارا تو 12 راستے بن گئے، اور اسی لاٹھی کو لے کر جب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے اوپر مارا تو 12 چشمے وہاں سے نکلنے لگے، پانی نکلنے لگا۔ یہ ہر نبی کو جو معجزات ملتے ہیں یہ اس کی نبوت کے اوپر دلیل کے لیے معجزہ ملتا ہے۔ انبیاء کو معجزات ملے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ جب قبرستان جاتے تھے اور کہتے تھے قم بإذن اللہ،
تو مردہ فوراً دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ اور بھی کئی معجزات کا ذکر ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات تھے وہ بے شمار معجزات تھے۔ جب کبھی آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرو گے تو آپ کو یہ بھی ملے گا کہ راستے پہ چلتے ہوئے پتھروں سے بھی آواز آئی اور پتھروں نے بھی نبی علیہ السلام کو سلام کیا، یہ بھی آپ کو ملے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہوا، یہ بھی آپ کا معجزہ اور آپ کی نبوت کے اوپر ایک دلیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ممبر کو بنایا گیا تو کھجور کا ایک خشک تنا تھا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، جب آپ علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو وہ تنا چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگا، پھر آپ علیہ السلام نے اس کو سینے سے لگایا اور اس کو تسلی دی، اس کو خاموش کرایا۔ یہ آپ علیہ السلام کے معجزات۔ دودھ کا ایک پیالہ ہے، یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ، اور صفہ کے تقریباً 70 طالب علم ہے، دودھ کا ایک پیالہ، نمبر وار سب نے دودھ پیا اور آخر میں دودھ بچ گئے، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ چند بندوں کا کھانا تھا اور آپ علیہ السلام کے معجزے کی وجہ سے 300 صحابہ کے لیے وہ کھانا جو ہے وہ کافی ہو گیا۔ یہ معجزہ جو ہوتا ہے یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، نبی کے ہاتھ کے اوپر یہ صادر ہوتی ہے۔ اس کو معجزہ اس لیے کہتے ہیں کہ عقل اس کے سامنے لاجواب ہو جاتی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہوتی، اور نبی کے نبوت کے اوپر ایک دلیل ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بہت زیادہ تھے، ان میں سے عجیب معجزہ ایک تو یہ معراج والا معجزہ ہے، اور ایک قرآن بھی ایک ایسا عجیب معجزہ ہے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا 1400 سال ہو گئے اور قیامت تک قرآن موجود رہے گا، اور قرآن کی مثل بھی کوئی نہیں لا سکے گا، اور قرآن کے اندر کوئی رد و بدل بھی نہیں کر سکے گا۔ ہر نبی کو جو معجزہ ملا اس کا تعلق اس کی زندگی کے ساتھ تھا۔ نبی اگر دنیا سے چلے گئے تو معجزہ بھی ختم، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن کی صورت میں ایک معجزہ ملا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کے محافظ ہم ہیں، اس میں کوئی بھی تحریف نہیں کر سکتا۔ آج تک کسی نے تحریف نہیں کی، 1400 سال۔ اور پھر قرآن کا یہ چیلنج وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرمایا کہ اگر تم اس کی مثل لا سکتے ہو سارے جمع ہو جاؤ، جنات بھی جمع ہو جائے، تمہارے شعراء بھی جمع ہو جائے، اور بڑے چھوٹے سب جمع ہو جائے، اس کی مثل بنا کے لے آؤ، لیکن نہیں لا سکے اور قیامت تک نہیں لا سکیں گے۔ معراج کا جو معجزہ ہے یہ بھی عجیب ہے۔ یہ جو معراج کا معجزہ ہے یہ دراصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی ہے اور غموں کو دھونے کا ایک ذریعہ ہے، چونکہ جب آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ستم بر ستم، ظلم بر ظلم کفار کی طرف سے تکلیفیں آپ کو پہنچائی گئی۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ شعب ابی طالب میں آپ کو اور مسلمانوں کو قید کیا گیا، شعب ابی طالب میں، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب ابو طالب کے لہجے کے اندر بھی فرق آ گیا، چونکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ابو طالب بھی کھڑے رہے، تائید کرتے رہے، لیکن ایک موقع پر ابو طالب کو مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ کا بھتیجا مسلسل ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں، آپ ان کو کہیں آخر یہ کیا چاہتے ہیں؟ اگر یہ مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم مال و دولت جمع کر کے اس کو دے دیتے ہیں، اگر یہ سرداری چاہتے ہیں تو ہم مشورہ کر کے اسی کو سردار بنا دیتے ہیں، اگر ان کے لیے کسی رشتے کی ضرورت ہے تو ہم اس کا بھی انتظام کر دیتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چچا کے لہجے کے اندر کمزوری آ رہی ہے تو آپ نے آگے سے جو جواب دیا، فرمایا کہ یہ تو زمینی خزانوں کے بارے میں مجھے کہہ رہے ہیں،
اگر اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمانی خزانے بھی مسخر کرے اور سورج چاند پر بھی ان کو قدرت حاصل ہو جائے، اور یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھے اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھے، تب بھی میں ایک لمحے کے لیے اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ چچا نے جب اس استقامت کو دیکھا تو کہا بھتیجے ٹھیک ہے، اپنا کام آپ کریں، جو بھی ہوگا میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ لیکن اگلے سال ابو طالب کی وفات ہو گئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ کی وفات ہو گئی جو تسلی دینے والی تھی۔ اس سال کا نام آپ نے عام الحزن رکھا، غموں والا سال۔ اب بڑے پریشان ہو گئے اور آپ نے سوچا کہ میں نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی لیکن وہ مخالفت پر اتر آئے، وہ دشمنی پر اتر آئے۔ آپ نے سوچا کہ چلو غیروں کے پاس جاتے ہیں، ذرا باہر نکلتے ہیں۔ آپ نے سفر شروع کیا، طائف کی طرف آپ تشریف لے گئے۔ آپ نے سوچا کہ اپنوں نے تو بات نہیں مانی، ہو سکتا ہے کہ غیر مانے۔ جب طائف میں آپ نے دعوت دی تو ان بدماشوں نے آپ کا مذاق اڑایا، پتھروں کی بارش برسائی، آپ کے قدم مبارک خون سے رنگین ہو گئے، اور اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا۔ فرشتے نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ چاہتے ہیں تو ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملاتے ہیں اور یہ نیست و نابود ہو جائیں گے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت کی دولت عطا فرما، انہیں میرے بارے میں پتہ نہیں ہے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جب آپ طائف سے واپس آئے آپ بہت پریشان تھے، بہت، باہر سے بھی دشمنی، اندر سے بھی دشمنی، اندر والوں نے بھی تکلیفیں دی، باہر جب آپ گئے تو انہوں نے بھی تکلیفیں دی۔ تو آپ نے کہا کاش اللہ میرا بھی کوئی رفیق ہوتا، کوئی دوست ہوتا جو آج غمخواری کرتا، میری دلداری کرتا۔ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جاؤ۔ حضرت جبریل آئے، آپ ام ہانی کے گھر میں تھے۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ ان ربک یقرؤک السلام، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے سلام کہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ حضرت جبریل کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، آپ کے قلب اطہر کو نکالا گیا، اس کو دھویا گیا، چونکہ اللہ سے ملاقات کے لیے جانا تھا۔ باطنی آپ کو وضو کرایا گیا، جیسے ہم ظاہری وضو کرتے ہیں نا نماز کے لیے، باطنی آپ کے دل مبارک کو بھی دھویا گیا۔ پھر آپ وہاں سے تشریف لے گئے، جو سواری آپ کے لیے پیش کی گئی براق، اس سواری کا نام ہے، اور جو آپ نے جو ہے حرم شریف سے، کعبے سے لے کر جو آپ مسجد اقصیٰ تک جو سفر ہے اس کو اسراء کہتے ہیں۔ تو یہ سفر آپ کا شروع ہوا، براق سواری تھی، اس پر آپ سوار ہو گئے، اس کی تیز رفتار تھی بجلی کی طرح۔ مسجد اقصیٰ آپ تشریف لے گئے۔ ویسے یہاں پر ایک واقعہ تو آپ کو پتہ ہوگا، ذہن میں ایک سوال بھی آتا ہے کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جائے گئے، اور مقصد یہ تھا کہ آپ کو اوپر لے جانا تھا، بلندی پہ لے کے جانا تھا، تو براہ راست بھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد حرام سے اوپر لے جا سکتے تھے۔ یہ مسجد اقصیٰ کا جو دور دراز کا سفر ہے، کئی دنوں میں لوگ وہ طے کرتے تھے، وہاں تک لے جانے کا اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ دراصل نبی علیہ السلام نے پھر یہ معجزہ لوگوں کو بھی بتانا تھا۔ اب ان کو تو آسمانوں کا پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے ان کی سمجھ میں یہ بات آنے والی نہیں تھی، لیکن پہلے آپ کو مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، تو جب آپ نے مسجد اقصیٰ کا بتایا تو مشرکین نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا تھا، انہوں نے سوالات کیے کہ جی رات کے مختصر حصے میں آپ نے اتنا سفر طے کیا جو ہم مہینوں میں طے کرتے ہیں، آپ ہمیں بتائیے مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے تھے، کھڑکیاں کتنی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو آپ کے سامنے کر دیا، گویا کہ آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ نے ایک ایک چیز کے بارے میں بتا دیا، تو مشرکین مکہ حیران ہو گئے کہ رات کے مختصر حصے میں مسجد اقصیٰ آپ تشریف لے گئے، گویا کہ جو زمینی سفر تھا یہ دلیل ہے آسمانی سفر پر۔ جب ان کو یہ سمجھ میں بات آ گئی کہ مسجد اقصیٰ تو آپ گئے،
تو یہ بھی ان کو ماننا پڑا کہ آپ اوپر آسمانوں پر بھی اٹھائے گئے۔ وہاں انبیاء جمع تھے مسجد اقصی میں اور صفیں بنی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ بھی کھڑے تھے، انبیاء بھی کھڑے تھے، امامت کی انتظار تھی۔ تو حضرت جبریل نے آپ کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں حضرت آدم صفی اللہ بھی موجود تھے، حضرت نوح نجی اللہ بھی موجود تھے، ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود تھے، تمام انبیاء کی صفیں بنی تھی۔ آپ علیہ السلام کو مصلی پہ کھڑا کیا گیا، آپ کو امام بنایا گیا، یہ واضح کرنے کے لیے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے معزز ہیں، لیکن تمام انبیاء کا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ جتنے بھی انبیاء ہیں ہر نبی امام ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، انبیاء کے بھی امام ہے۔ اس کے بعد آپ کو اوپر لے جایا گیا، دوسری سواری لائی گئی رفرف جس کا نام ہے۔ رفرف کا اگر آپ ترجمہ کرو گے تو اس کا معنی بنے گا اونچائی کی طرف لے جانے والی سیڑھی، لفٹ جس کو کہتے ہیں۔ آپ اوپر کا سفر شروع ہوا، حضرت جبریل بھی ساتھ ہے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چلتے چلتے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس کے بعد اگلا سفر بھی ہوا، کتنی بلندی پہ آپ گئے کوئی نہیں بتا سکتا، حضرت جبریل بھی نیچے رہ گئے، یہاں تک کہ آپ اللہ کے سامنے آ گئے۔ یہ خواب کا واقعہ نہیں تھا، آپ اپنے جسم سمیت یہی جسم آپ کو لے جایا گیا تھا، اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات پردے میں نہیں، اللہ کی ذات بالکل سامنے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا، سامنے دیکھا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ تعالیٰ نے کسی میں اس قدر بصارت نہیں رکھی، اتنی بینائی کسی کی نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا، تم ہرگز اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے، ہاں مرنے کے بعد اپنے رب کو دیکھو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام بھی فرمایا، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ارینی، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیں، میں پہاڑ پر تجلی ڈالوں گا، اگر پہاڑ صحیح رہا تو پھر آپ بھی دیکھ لو۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی اس پہاڑ کے اوپر تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ اس دنیا کے اندر کوئی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، یہ ضابطہ ہے، قانون ہے شریعت کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے رب کو دیکھا وہ اس جہان اور اس عالم کی بات تو ہے نہیں، آپ کو اٹھایا گیا تھا، بلندی پہ لے جایا گیا تھا، وہ دوسرا عالم ہے، وہاں کے لیے یہ قانون نہیں ہے، وہاں کوئی اور نہیں جا سکتا، وہاں دیکھا جا سکتا ہے اللہ کو، یہاں نہیں دیکھا جا سکتا، اس لیے یہ سوال کوئی نہیں کر سکتا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے گئے تو سب سے پہلے جو تحفہ لے کر گئے التحیات للہ والصلوات والطیبات، 3 جملے ہیں۔ التحیات للہ، اللہ تمام میری قولی عبادتیں تیرے لیے ہے، زبان والی عبادتیں تیرے لیے ہے، تسبیح تیرے لیے ہے، تحمید تیرے لیے ہے، والطیبات والصلوات، اور تمام بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے ہے، نماز تیرے لیے، رکوع تیرے لیے، سجدہ تیرے لیے، والطیبات، اور تمام مالی عبادتیں بھی تیرے لیے ہے۔ یہ 3 جملے ہیں، اللہ کی طرف سے جواب میں بھی 3 جملے آ گئے۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر
سلام ہو تجھ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں ہو، اللہ کی برکتیں ہو۔ اللہ کی طرف سے یہ 3 جملے جواب کے طور پہ آ گئے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت بے انتہا ہے اور بہانہ تلاش کر رہی ہے، تو فوراً اس وقت اپنے گناہگار امت کو بھی یاد کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر بھی اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ اللہ کے نبی نے اس مقام پر اتنی بلندی پر بھی اپنی امت کو یاد کیا کہ ان پر بھی سلامتی ہو۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ ایک طرف رب العالمین ہے اور دوسری طرف رحمت للعالمین ہے، ایک طرف عابد ہے دوسری طرف معبود ہے، ایک طرف ساجد ہے دوسری طرف مسجود ہے، تو فرشتوں کی زبانوں پر، سب فرشتوں کی زبانوں پہ جاری ہوا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ معبود اللہ کی ذات ہے۔ اچھا، یہ عجیب بات ہے کہ فرشتوں کی زبانوں پر یہ جملہ جاری ہوا، اس کی کیا مناسبت ہو سکتی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ دراصل معراج کا مطالعہ کرتے ہوئے کسی کا عقیدہ خراب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ نبی علیہ السلام کو اتنی بلندی پہ اٹھایا گیا یہاں تک کہ اللہ کے سامنے آ گئے، اللہ سے کلام کیا اور اللہ نے اپنے نبی سے کلام فرمایا۔ کہیں کسی کو شبہ نہ ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا ہے یا معبود ہے یا الہ ہے، یا جیسے اللہ خالق ہے نبی بھی خالق ہے، یا جیسے اللہ مختار کل ہے نبی بھی مختار کل ہے، یا جیسے اللہ حاجت روا ہے نبی بھی حاجت روا۔ اس شبے کو دور کرنے کے لیے فرشتوں نے کہا اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں خالق صرف اللہ ہے، مالک صرف اللہ ہے، معبود صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، اور یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں یہ معبود نہیں ہے، یہ خالق نہیں ہے، یہ رازق نہیں ہے، پھر یہ کون ہے؟ عبدہ ورسولہ، اس کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے، تاکہ عقیدہ بھی صاف رہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو تحفہ بھی ملا، 50 نمازیں ملی، جیسے کہ واقعہ آپ کو پتہ ہے، 50 سے پھر 5 ہو گئی، اور پھر اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا کہ یا رسول اللہ نمازیں تو 5 ہے لیکن جو اہتمام کرے گا ثواب 50 کا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جب اس واقعہ کو بیان فرمایا تو عجیب طریقے سے اس کو شروع کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پڑھنے والے کو تو کسی قسم کا شبہ ہو سکتا ہے، عقیدہ اس کا خراب ہو سکتا ہے۔ اگر آپ عقل سے پوچھیں تو عقل کہے گی کہ آسمانوں سے اوپر کوئی جا ہی نہیں سکتا، ہماری سائنس تو کہتی ہے کہ راستے میں آگ کے کرے ہیں، راستے میں پتہ نہیں برف ہے، کیا کچھ ہے، اوپر کوئی چیز جا ہی نہیں سکتی۔ جو بھی عقل کا غلام ہوگا اس کے ذہن میں اس قسم کے سوالات آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا نبی معراج پہ گیا، کسی حدیث میں یہ نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا میں اپنے نبی کو، اپنے بندے کو معراج پہ لے کر گیا، بلندی پر میں لے کر گیا ہوں، اور میں کون ہوں؟ سبحان۔ سبحان کا مطلب پاک، عجز سے پاک، کمزوری سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک۔ وما كان الله ليعجزه من شيء لا تأخذه سنة ولا نوم، نیند سے پاک، اونگ سے پاک۔ ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن، رب جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو رب نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، فرمایا جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے نبی کو بلندی پہ لے کے جانا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ان اللہ یقبض الارض ویطوی السماوات،
اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹیں گے. زمین آسمان کی جیسے لپیٹ کر اس کی گیند بنائی جائے. زمین آسمان کو دائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لپیٹیں گے. اور پھر اللہ اعلان فرمائیں گے این الملوک این المتکبرون این الجبارون. کہاں ہیں جو کہتے تھے کہ ہم بادشاہ ہیں؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تو اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اس واقعہ کو بیان فرمایا لفظ سبحان سے. سبحان کا معنی علماء نے لکھا ہے کہ جہاں انسان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، عقل اور طاقت جواب دے جائے، ناممکن ہو جائے، آگے جو طاقت شروع ہو رہی ہے وہ ذات سبحان ذات ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، اور دریا میں بھی ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی ہے. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر پانی کا اندھیرا. اب یہاں آپ عقل سے پوچھیں، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکلے گا اور پھر پانی سے کیسے نکلے گا؟ بچنے کی کوئی صورت نہیں. لیکن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی ان کو پتہ ہے کہ اسباب کے تمام دروازے بند ہو گئے، لیکن یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تو قادر ہے، اللہ کے لیے تو سبب کی بات ہے ہی نہیں. تو پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ میں رب کو پکارتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک. اللہ معبود صرف آپ کی ذات ہے اور آپ سبحان ہے، کمزوریوں سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. اللہ نے یونس علیہ السلام کی حفاظت فرما دی. اسی طرح ہم نماز پڑھتے ہیں نا، شروع کرتے سبحان کے لفظ سے، سبحانک اللہم، کہ اللہ کی ذات کے لیے تمام حمد ہے، تمام تعریفیں ہیں. یعنی بندہ جب شروع کرتا ہے نا سبحانک اللہم، گویا کہ بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ جب میں باہر گلی میں تھا تو میں چودھری صاحب تھا، میں امیر صاحب بھی تھا، اور مجھے لوگ جو ہے ڈاکٹر کہا کرتے تھے، انجینئر کہا کرتے تھے، میری بڑی نسبتیں تھیں. لیکن اب آپ کے سامنے آیا ہوں، صف میں کھڑا ہوں، وہ ساری نسبتیں ختم ہو گئی. اب آپ کی ذات با اختیار اور میں بے اختیار، آپ کی ذات قدرتوں والی ذات اور میں بے بس اور عاجز ہوں. سبحانک اللہم. ہم سواری پر سوار ہوتے ہیں، جو دعا پڑھتے ہیں وہ سبحان سے شروع ہوتی ہے. سبحان الذی سخر لنا ھذا. دراصل انسان جب جانور پر سوار ہوتا ہے، گھوڑے پر، کسی اور جانور پر، اونٹ پر، تو انسان کی عقل جواب دے جاتی ہے کہ پتہ نہیں کس نے اس کو بتایا ہے کہ مجھے یہاں سے اٹھا کر وہاں لے جائے. حالانکہ یہ تو شرارت بھی کر سکتا ہے، یہ جانور مجھے گرا بھی سکتا ہے، لیکن مجھے بچا بچا کر یہ لے جا رہا ہے. بندہ اس وقت دعا پڑھتا ہے سبحان الذی سخر لنا، جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا وہ اللہ سبحان ہے، وہ کمزوری سے پاک ہے. تو سبحان کا معنی ہر عیب سے پاک. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی پر اس قسم کا کوئی اعتراض نہ کرے، اس لیے کہ لے جانے والا میں ہوں، اور میں تو ہر عیب اور ہر کمزوری سے پاک ہوں. تو فرمائے سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ تعالیٰ لے گئے اپنے بندے کو. اب یہ بھی ایک تعجب والی بات ہے، یہاں نبی علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، بعبدہ. عبد کا معنی غلام ہوتا ہے، عبد کا معنی بندہ ہوتا ہے. اب قرآن کے اندر آپ دیکھیں تو نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے یاد فرمایا تو عجیب عجیب القابات سے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. کہیں فرمایا یا ایہا الرسول، کہیں فرمایا یا ایہا المدثر، کہیں فرمایا یا ایہا المزمل، کہیں فرمایا یاسین، کہیں فرمایا طٰہٰ. لیکن جہاں معراج کا واقعہ بیان فرمایا وہاں فرمایا بعبدہ. ان میں سے کوئی لفظ نہیں، بعبدہ، میرا بندہ، تاکہ بندے کا، پڑھنے والے کا عقیدہ درست رہے. کہیں اس واقعے سے وہ یہ نہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود الہ ہے، کہیں اس کو شبہ نہ ہو جائے. فرمایا کہ اتنی بلندیوں پر میں لے کر گیا. اللہ فرماتے ہیں
لیکن اس کے باوجود وہ عبادت کرنے والے ہیں، معبود میں ہوں، الہ میں ہوں، خالق میں ہوں، رازق میں ہوں، تو تاکہ جس کا دماغ خراب ہو یا جو عقل کا غلام ہو وہ کسی قسم کا سوال نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرے۔